اگر آپ ایریز ہیں یعنی کہ مارچ 21 سے لے کر اپریل 19 میں پیدا ہوئے ہیں تو اپنے ستارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھیے. ایریز کی مئی کے بعد قسمت کھلے گی. مئی تک سمجھ لیجیے تھوڑا سا سلو سٹارٹ ہے, اس کے بعد جمپ سٹارٹ ہے ان کی لائف میں. یہ ایریز لوگوں کے لیے آپ اس سال کو بہت سمجھ لیجیے کہ کوئی ایکسائٹنگ ایئر نہیں ہوتا, اس طرح کا سال ہے. ان کو جو ہے اس سال جس چیز کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے نا, وہ کرنی ہے کہ ان کے جو دوست ہیں وہ ان کے لیے پرابلمز نہ کریٹ کریں یا ان کو ٹائم نہ دیں یا ان کو بھلا دیں. وہ ہاؤس ایک چیلنج ہے. باقی ادروائز اٹس ایکسائٹنگ سکسیزفل ایئر, کیونکہ ان کے اپنے گھر میں مشتری آ رہا ہے مئی سے. ان یوزول سا اس کا گیم ہے, لیکن یہ کہ یہ سال ان کو نیا سائیکل, نیا دور نہیں شروع ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ 10-15 سال بعد تبدیلی آ رہی ہے. ہاں جی, ایک تبدیلی آتی ہے 10-15 سال بعد جب نئی چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہتے ہیں, تو آپ مئی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کا ایک نیا دور آپ کی زندگی. اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ ان کے لیے بہتری ہو جائے گی. اگر جو بھی نیا جاب کرنا چاہتے ہیں, نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, نیا کوئی بھی کام نیا لانچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ سال جو ہے یہ کافی اچھا رہے گا. صرف یہاں پر آپ نے اپنی جو غصہ ہے اسے کنٹرول کرنا ہے. غصہ ان کو بہت زیادہ آ رہا ہے, اور ان کا جو کریئر ہے نا وہ بیسیکلی ٹرانسفارم ہو رہا ہے سن 2022 میں. اگر آپ اپریل 20 سے لے کر مئی 19 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, یعنی کہ اگر آپ ٹورس ہیں تو اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. ٹورس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ٹورس جو ہے ہمارے ان کی زندگی میں پچھلے بہت سارے سالوں سے اتار چڑھاؤ چل رہا ہے. ایک ایسے زلزلہ ساز انسٹیبل فیل کرتے ہیں لوگ, بڑے کانشیس ہیں, ہر چیز کو انگزائٹی نہیں ہوتی ان کو بالکل بھی. تو اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ان کو جو ان کی لائف ہے وہ ایک ایسے دور میں داخل ہوگی جہاں ہر چیز جو ہے ان کے کریئر کے گرد گھومے گی, اور ان کے کریئر کے گرد گھومے گی. اور جیسے ایک ہوتا ہے نا, انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنی امیدوں کے پودے لگانے ہیں, تو یہ اپنی امیدوں کے پودے لگائیں گے. سوئنگ دا سیڈ, وہ کسان نہیں ہوتا, اس کے لیے ایک سال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بیج لگاتا ہے, تو انہیں چاہیے جتنے بیج لگا سکتے ہیں لگائیں. جو بیج آج لگائیں گے وہ 2 سال بعد ان کو اتنا فائدہ دیں گے. انہیں چاہیے لانگ ٹرم پلاننگ کریں. اور ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں جو وہ اسٹیبل ہو جائے گی. بڑے عرصے سے وہاں پر بھی ڈسٹربنس تھی, اور ان کو پلان کرنا چاہیے ٹو ایکسپینڈ, ٹو ڈو, یعنی کہ جو یہ چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں سیڈ سو کرنے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھائے ان کو مل جائے گا. ان کے فائنینشیل میٹرز البتہ بہت اچھے لگتے ہیں. اگر آپ مئی 21 سے لے کر جون 21 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, یعنی کہ اگر آپ جیمنائی ہیں, تو آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے وہ جان لیتے ہیں. ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا یہ سال تعلیم کے حوالے سے, فورن ٹریول کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ان کا ویزا رکا ہوا تھا, ان کی کوئی ایجوکیشن رکی ہوئی تھی, تو ہر جیمنائی مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ نیا سیکھے گا اس سال, اور اس کے ساتھ کمانے لگ جائیں گے. منی ایسے فلو میں ان کے لیے آ رہی ہے, ونڈ فال آف منی ہے ان کے لیے. ہاں جی, اس سال کافی زیادہ. لیکن جو شیئرڈ فائنانسز ہوتے ہیں نا, انہیں چاہیے کہ یہ سولو کام کریں, کسی کے ساتھ پیسے جوڑ کے کام نہ کریں, کیونکہ اس میں پھر ان کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ویڈنگ بیلز ہیں ان کے لیے, شادی کے حوالے سے, ریلیشن شپ کے حوالے سے ان کا بہت اچھا سال ہے. اگر آپ جون 22 سے لے کر جولائی 22 کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ کینسر ہے, تو آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں وہ جانتے ہیں. کینسر کا سمجھ لیں کہ کینسر کے رکے ہوئے کام ہونے کا سال ہے. کچھ تقریباً جو سال تھا نا 20 اور 21 میں ان کے بہت سارے کام رکے تھے, وہ کام ان کے ہو جائیں گے, اور یہ ریسیو کریں گے. ریسیو کرنے کا سال ہے. رکے ہوئے کام شروع ہوں گے, یعنی کہ جس کو ادھار دیا تھا وہ ادھار واپس آ جائے گا. بہت سارے کینسیرینس جو ہیں وہ اس سال کریئر چینج کرتے نظر آتے ہیں, جاب چینج کرتے نظر آتے ہیں بہتری کے لیے. اور ان کو جو بہتری کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ونڈ فال منی کی, بیٹر جاب, بیٹر اسٹیٹس, بیٹر پوزیشن, یہ ان کی دکھائی دے. اگر آپ جولائی 23 سے لے کر اگست 22 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ لیو ہے, تو آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں وہ جانتے ہیں. لیو کے لیے جو سمجھ لیں کہ بگ اپرچونیٹیز ان کے لیے آ رہی ہیں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو جتنے بھی ان کے رشتے تھے نا زندگی میں, چاہے وہ پیرنٹس, سبلنگز, اسپاؤس, جو بھی رشتے تھے سب امتحان سے گزر رہے ہیں, اور صرف وہ رشتے قائم رہیں گے جو مضبوط ہیں. ہوتا ہے نا, ایک آندھی چلتی ہے اور صرف مضبوط شجر قائم رہتے ہیں, باقی سارے
تو ان کا یہ ایسا سال ہے، انہیں رشتے بچا کر رکھنے ہیں، دوستیاں بچا کر رکھنی ہیں، ورنہ صرف جو ہے نا وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی امتحان آئے گا۔ اگر آپ اگست 23 سے سپٹمبر 22 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ ورگو ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ تو آئیے جان لیتے ہیں۔ ورگو جو ہے ہمارا ورگو، اس کا جو یہ سال ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے ان کے 7واں گھر میں، 7واں گھر ہوتا ہے جہاں پر لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اس میں شادی ہوتی ہے، اس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے، اس میں ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا سال ہے ان کا جہاں پر ان کے جو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے جو ہیلتھ کے ایشوز تھے وہ ختم ہوں گے، ہیلتھ ان کی بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ کا سٹیٹس ہے وہ چینج ہوگا۔ جو سنگل ورگوز ہیں یا جو شادی کے خواہش مند ہیں، رومانس بہت زیادہ ہے، شادی بہت زیادہ ہے، لیگل کانٹریکٹس بہت زیادہ ہیں، وراثت میں اگر کوئی مسئلہ تھا وہ مسئلے حل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریول کے مسئلے حل ہوں گے، ٹریول بہت زیادہ کریں گے ورگوز اس سال۔ اگر آپ سپتمبر کی 23 سے لے کر اکتوبر کی 22 تاریخ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ لبرا ہے، تو آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ سال ایکٹیویٹی کا سال ہے، ایسا سال جہاں پہ آن دا گو نہیں ہوتا، بہت سارے آپ فاسٹ لین میں آ جاتے ہیں، 5ویں گیئر میں آپ کی گاڑی آ جاتی ہے، آپ ہر اسٹیشن پہ رکنا نہیں پسند کرتے، لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، اس طرح کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی روحانیت، کریٹیوٹی، اور وہ لبراز جنہیں اولاد کے حوالے سے کوئی ایشوز تھے وہ ایشوز ریزالو ہوں گے، وہ سالو ہوں گے۔ ان کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے کیونکہ لگتا ہے کہ اس سال ان کا وزن بڑھ سکتا ہے اور ان کی جاب بہتر ہو سکتی ہے اور انہیں کوئی اسٹیٹس یا پوزیشن مل سکتا ہے۔ لیبراز آل اوور لیبراز جو ہے وہ آپ کو زیادہ جم میں نظر آئیں گے، زیادہ بیوٹی پارلرز میں نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو ویسے بھی یہ بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں، اور یہ سال جو ہے نا ان کا بہت زیادہ بیوٹی کانشیس ہونے کے حوالے سے یہ ہے، اور لیکن ان کو ہر حال میں ہیلتھ، کیونکہ جو موٹاپے کے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں نا وہ ان کو ہو سکتے ہیں، تو اس کی ان کو کیئر کرنا۔ اگر آپ اکتوبر کی 23 سے لے کر نومبر کی 21 تاریخ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ اسکارپیو ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسکارپیو ہمارے جو ہے نا ان کا آپ سمجھ لیجیے بڑے عرصے بعد ان کا وقت آیا، جو جیسے ان کے خلاف بہت سازشیں ہوتی نہیں وہ اوپن ہو جائیں گی۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا سال ہوتا ہے کہ آپ اپنا چور پکڑ لیتے ہیں، تو اس سال سارے اسکارپیوز اپنا چور پکڑ لیں گے۔ اپنے کون دشمن تھا، کون پیٹھ پہ خنجر گھوم جاتا تھا، کون دشمنی کرتا تھا، کیا تھا، وہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد رومانس ان کا فیوریٹ سبجیکٹ، ان کو بہت زیادہ لو اور ان کی زندگی میں اہمیت ہوتی ہے لو کی، تو وہ ان کا ایک رومانس بہت سالڈ دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کا چیزیں سیٹل ہونے کا ٹائم ہے، چیزیں جیسے جگہ پر آ جاتی، کچھ عرصے سے نا کبھی ٹیبل ایسے کبھی ٹیبل ایسے، اب ٹیبل سیٹ ہو جائے گی اور یہ اس پہ چیزیں اپنی مرضی سے رکھ سکیں گے۔ اگر آپ نومبر کی 22 سے لے کر دسمبر کی 22 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ سیگریٹیریس ہے، اس کا کیا کہنا ہے دکھاتے ہیں۔ سیگریٹیریس کا جو دور ہے نا، اس میں ایک تو ان کو اس سال زیادہ اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے توجہ کرنی ہوگی، ان کی ڈیمانڈنگ بہت ہوں گے بہن بھائی، اور اس کے علاوہ جو ایک لوکیلٹی ہوتی ہے نا، جس سے آپ کا محلہ، گلی محلہ، یا جیسے ناظم ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے، اس کا پارٹ بنتے ہیں، لوکل لیول کی پالیٹکس کا ہر جو ہے نا سیگریٹیریس وہ حصہ بنے گا، اور اس کے ساتھ ان کو کچھ اپنے ٹیمپرامنٹ پر کنٹرول کرنا ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا آؤٹ ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر لگتا ہے مجھے سیریس ہوں گے سیگریٹیریس گھر بنانے کے حوالے سے، زمین خریدنے کے حوالے سے، گھر کی رینوویشن کرنے کے حوالے سے۔ گھر ان کی زندگی میں 4 والز، 4 دیواری یا گھر اس سال ان کے لیے بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے۔ اگر آپ دسمبر کی 23 سے لے کر جنوری کی 19 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ کیپریکون ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ آئیے دکھاتے ہیں۔ کیپریکون کا یہ سال جو ہے نا، یہ فل فوکس ہے ان کا پیسے کمانے پہ، پیسہ کمائیں گے بہت زیادہ، اور اس کے بعد یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سال ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ آج تک آرٹیکل لکھتے رہیں تو آپ کتاب لکھیں گے، اس طرح سے انٹلیکچوئل اور اسپریچول گروتھ ہے ان کی، اور اس کے ساتھ ان کو ایک بڑے عرصے بعد یہ ریلیکس فیل کریں گے۔ کچھ عرصے سے ان کی جو ہیلتھ ہے نا وہ تھوڑی سی چیلنجنگ تھی، کبھی کہیں درد سیریس نہیں، لیکن ایکس اینڈ پینز اینڈ سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز یا ڈپریشنز ان کو تھے، اس سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ اگر آپ جنوری کی 20 سے لے کر فیبروری کی 18 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ ایکویریس ہے، تو ستارہ کیا کہتا ہے؟ جانیے۔ ایکویریس ہمارے جو دوست ہیں ان کا تو وقت اچھا چل رہا ہے،
اچھا چل رہا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ جو سال ہے یہ ہیلپنگ اینڈ شیئرنگ کا سال ہے. اس سال بھی بہت زیادہ لوگوں کے لیے ان کا سوشل ایئر ہے، جہاں پر یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے. لیکن جو مین چیز ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب ہم فصل کاٹتے ہیں، کسان نے جو محنت کی ہوتی ہے، ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے، اس کی جب وہ فصل کاٹتا ہے نا، یہ وہ وقت ہے جب ان کو ان کے گڈ کارما کا رزلٹ ملے گا. جو انہوں نے بیج بوئے ہیں وہ اس سال ان کو پھل دیں گے. اگر آپ فیبرری کی 19 سے لے کر مارچ کی 20 کے درمیان کہیں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ستارہ پائسس ہے، یہ پائسس کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے دکھاتے ہیں. پائسس جو ہمارا لاسٹ سائن ہے نا، اس میں اس سال آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کا سال ہے، پائسس کا سال ہے یہ. پائسس کا ایک رولر ہے جوپیٹر، دوسرا رولر ہے نیپچون. یہ دونوں ان کے گھر میں آ گئے ہیں، اور جب مالک اپنے گھر میں آتا ہے تو بہت سارے تحفے تحائف لے کر آتا ہے، بہت ساری آپ کو بناتا ہے، آپ کو سنوارتا ہے. تو یہ کچھ ایسا سال ہے کہ جہاں پہ ڈیوائن ہیلپ ہے. ان کو لگے گا کہ ان کے کام کو انجان دیکھا بندہ کر جاتا ہے. ان کو لگے گا کہ یہ جو پھل، گرین تھم جسے ہم کہتے ہیں، کہ جو پھل لگائیں گے، جو بوٹا لگائیں گے وہ پھل دے گا. اور ان کو چاہیے کہ یہ اس سال ایک تو پیلا پتھر ضرور پہنیں، پیلا پتھر ضرور پہنے، اور پیلے کے ساتھ اگر نیلا پتھر ہے تو یہ ضرور پہن لے، کیونکہ یہ ان کا گڈ لک ایئر ہے جو ان کو ایک نئی زمین دینے آ رہا ہے، ایک نئی زندگی دینے آ رہا ہے. یہ ان کو گروم کرنے، ڈیولپ کرنے اور آگے لے کے جا رہا ہے. یہ دروازے کھلیں گے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا. تو اگر آپ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے ہر پائسس سے کہ اس سال کو ضائع نہ کریں، اسے جتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں اتنا بینیفٹ لیں. تو ناظرین، جانا آپ نے کہ کیسا رہے گا آپ لوگوں کا سال. آئی ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور شیئر کرنا تو مت ہی بھولیے.